یہ چینل کسی بھی غیر قانونی کام کو فروغ یا حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ اس چینل کی طرف سے فراہم کردہ تمام معلومات صرف تعلیمی مقصد کے لیے ہیں۔ ہوشیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ یہ جو زندگی ہے بہت قیمتی ہے، ایک انمول تحفہ ہے۔ جب کل کا پتہ نہیں تو آج کو بھرپور طریقے سے کیوں نہیں جیتے ہو؟ ہر دن کے ہر لمحے کے لیے ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ وقت اپنے چاہنے والوں کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ آج کا سچا قصہ اسی سچائی کی گواہی ہے کہ صرف ایک پل میں کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ چند منٹوں میں ایک نوجوان لڑکی کی خوشگوار زندگی برباد ہو گئی۔ ایک بار پھر غم کے مارے والدین نے اپنی نوجوان اولاد کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہا۔ اپنا دل سنبھال کر سنیے، یہ ہے جسٹین والڈیز کی کہانی۔ مئی 2018 آئرلینڈ، کاؤنٹی وکلو علاقے کی گاؤں انسکیری میں جسٹین والڈیز اپنے والدین دنیلو عرف ڈانی اور تیریسیتا عرف ٹیس کے ساتھ رہتی تھی۔ تینوں افراد ایک مالدار خاندان کی زمینات پر ایک کاٹیج میں رہائش کرتے تھے۔ تیریسیتا چارلویل ہاؤس کی نوکرانی تھی اور دنیلو زمینات کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ جب جسٹین 3-4 سال کی تھی، تیریسیتا اور دنیلو اپنی بیٹی کو نانی کے حوالے کر کے فلپین سے آئرلینڈ مائیگریٹ کر کے آئے تھے۔ دونوں ولایت میں نوکری کر کے پیسے بچت کر کے اپنے ملک بھیجتے تھے تاکہ جسٹین کو کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ ماں باپ کی محنت سے کمائے ہوئے پیسوں سے جسٹین کو کھانے پینے پہننے کے لیے اچھے سے اچھا ملا۔ اس کی پڑھائی پرائیویٹ اسکولوں میں ہوئی۔ والدین اپنی اکلوتی بیٹی سے دور تھے، لیکن وہ موقع دیکھ کر اس سے جا کر ملتے تھے۔ کئی سالوں بعد سن 2015 میں انہوں نے 21 سالہ جسٹین کو اپنے پاس آئرلینڈ میں بلا لیا۔ ان کی چھوٹی سی فیملی اب مکمل تھی۔ آتے ہی جسٹین نے ٹیلنٹ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے اکاؤنٹنگ پروگرام میں داخلہ لیا۔ ساتھ میں وہ قریب کے برے نامی شہر میں ریسٹورانٹ کی پارٹ ٹائم نوکری بھی کرنے لگی تھی۔ 19 مئی 2018 24 سالہ جسٹین کا چھٹی کا دن تھا، لیکن والدین کو نوکری پر جانا تھا۔ صبح سب مل کر ناشتہ کرتے ہیں اور تقریباً 7:30 بجے دنیلو اور تیریسیتا اپنے کام پر نکل جاتے ہیں۔ عموماً جسٹین اپنی ماں کے ساتھ ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے مسلسل رابطے میں رہتی تھی، اور اس دن بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ ماں بیٹی نے ایک دوسرے کو لگ بھگ 60 SMS بھیجے۔ 11:49 جسٹین گھر سے نکلتی ہے۔ دوپہر بعد 1:55 جسٹین برے کے گارڈا پولیس اسٹیشن میں ایک امیگریشن آفیسر کے ساتھ اپنے شناختی کارڈ کے سلسلے میں ملتی ہے۔ 2:40 جسٹین بین ڈن جم میں داخل ہوتی ہے۔ 4:20 جسٹین اور تیریسیتا کی آخری بات چیت ہوئی۔ تیریسیتا بیٹی سے کہتی ہے واپسی میں ڈبل روٹی خرید لینا۔ جسٹین جم سے فارغ ہو کر سپر ویلیو نامی گروسری سٹور سے خریداری کرتی ہے۔ ٹھیک 5:40 جسٹین بس نمبر 185 میں سوار ہوتی ہے اور 6 بجے بس انسکیری پہنچ جاتی ہے۔ جسٹین بس سے اتر کر گھر کی طرف چلنے لگی۔ بس سٹاپ اور گھر تک صرف 15 منٹ کا فاصلہ تھا۔ اس دن جسٹین گھر نہیں لوٹی، ہمیشہ کے لیے۔ جب جسٹین معمول کے مطابق واپس نہیں آئی اور اس نے ماں باپ کے بے شمار فون کالز کا جواب نہیں دیا تو ڈنیلو اور تیریسیتا بہت پریشان ہو گئے۔ خاص طور پر تیریسیتا گھبرا گئی کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو اچھی طرح جانتی تھی۔ اگر جسٹین کا پلان بدل گیا ہوتا تو وہ بلا جھجک والدین کو اطلاع دے چکی ہوتی۔ تیریسیتا اپنا دل بہلانے کے لیے بیٹی کے کمرے میں بیٹھتی ہے اور خوب دعائیں کرتی ہے۔ دنیلو قریب کے گارڈا اسٹیشن فون کرتا ہے
आयरलैंड की पुलिस गार्डा नाम से पहचानी जाती है। डेनिलो गार्डा अफसरान से पूछता है कि क्या शहर में कोई हादसा पेश आया है, कोई एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में ताखीर हुई है। जवाब मिलता है नहीं, लेकिन हम आपको इत्तला दे देंगे अगर कोई नई खबर हमें मिलती है। शाम के 6:24 जस्टिन के बस से उतरने के चंद मिनट बाद ही पुलिस को एक गाड़ी में सवार खातून फोन करती है। वो औरत अपने 12 साला बेटे के साथ कहीं जा रही थी कि उसके बेटे ने गौर किया कि सड़क पर एक काली निसान गाड़ी खड़ी थी और एक आदमी एक नौजवान लड़की को मुक्के मारकर गाड़ी की डिग्गी में जबरदस्ती ठोंसने की कोशिश कर रहा था। लड़की मदद के लिए चिल्ला रही थी। औरत बेटे की बात सुनकर कहीं महफूज जगह पर अपनी गाड़ी रोकती है और फौरन इमरजेंसी 999 डायल करके वाक़े की तफसीलात देती है। तकरीबन 10 मिनट बाद एक मर्द मोटरसाइकिलिस्ट ने भी एक काली निसान कशकाई गाड़ी तेज रफ्तार में बेतरतीब इधर उधर लेन्स बदलते हुए देखी। मोटरसाइकिलिस्ट को गाड़ी की पिछली सीट में एक लड़की नजर आई। लड़की सहमी हुई लग रही थी और वो जोर जोर से गाड़ी की खिड़कियों को पीट रही थी। आदमी को खर्चा था कि कुछ सही नहीं था और घर जाने के बाद इस किस्से का जिक्र अपनी बीवी से करके वो पुलिस को फोन करता है। इस हादसे की रिपोर्ट शाम 7:20 पर लिखी गई। पुलिस अफसरान बताई हुई उस रोड पर जाते हैं जहां राहगुजर औरत और उसके बेटे ने मशकूक गाड़ी देखी थी। सड़क के किनारे उन्हें एक टूटा हुआ सेल फोन मिलता है और एक प्लास्टिक की थैली जिसमें डबल रोटी थी। पुलिस का ख्याल था कि जस्टिन शदीद खतरे में थी। उसे तलाश करने के लिए हेलीकॉप्टर्स, पेट्रोल कार्स रवाना की गई। ब्लड हाउंड कुत्तों को भी इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने जस्टिन की तस्वीर मीडिया में तकसीम की। शहरियों से गुजारिश की गई कि वो होशियार रहें, किसी भी मशकूक एक्टिविटी की इत्तला दें जिसमें 5 फुट लंबी, पतली, काले बाल वाली, भूरी आंखों वाली लड़की मुलविस हो। जस्टिन ने उस दिन जिम के कपड़े पहने हुए थे, सुरमई लेगिंग्स, सफेद टी शर्ट, रनिंग शूज और स्याह जैकेट। हफ्ते की रात हो चुकी थी, अंधेरा छा गया था, फिर भी जस्टिन का कोई अता पता नहीं मिला। चूंकि पुलिस के पास जस्टिन की अगवा में मुलविस गाड़ी की तफसीलात थी, डिटेक्टिव्स कार रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स निकलवाते हैं और उस इलाके के हर काली निसान कशकाई गाड़ी के मालिक के घर जाकर तफ्तीश करते हैं। डिटेक्टिव्स को अगली सुबह 3 बजे एक अहम सुराग मिला जब वो एक 40 साला मार्क हेनेसी नामी शख्स के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। उसकी बीवी निकोला अफसरान के सवालों का जवाब देती है। वो बताती है कि मार्क कंस्ट्रक्शन साइट पर भारी मशीनरी ऑपरेटर है और वो सुबह को काम पर 7:30 बजे निकल गया था। वो दोपहर बाद 3 बजे घर वापस आया था और शाम के 5:30 बजे दोबारा चला गया था। उसने निकोला को बताया था कि वो चंद दोस्तों के साथ शराब पीने जा रहा है। मार्क की बीवी कहती है कि घर में सिर्फ वो और उनकी 2 बेटियां मौजूद हैं। मार्क अभी तक घर लौटा नहीं है। पुलिस अफसरान निकोला के बताए हुए रैम्बलर्स रेस्ट नामी पब जाते हैं। खुशकिस्मती से पब के अंदर और बाहर सिक्योरिटी कैमरे मौजूद थे। इस बात की जल्द तस्दीक की गई कि मार्क हफ्ते के रोज वहां आया था। उसने चंद मिनट फुटबॉल का मैच टीवी पर देखा और फिर 5:41 पर वो पब की पार्किंग लॉट में किसी से फोन पर बात करते हुए दिखाई दिया। 185 नंबर बस में भी कैमरा लगा था। बस की सीसीटीवी फुटेज में मार्क बस का पीछा करते हुए नजर आया। उस रात 11 बजे मार्क पब वापस गया। वो अकेला था और उसका रवैया बिल्कुल नॉर्मल था। मार्क ने थोड़ी देर लोगों से बातचीत की और फिर वो दोबारा निकल पड़ा। सवाल ये था, मार्क हेनेसी 5:41 से लेकर 11 बजे तक क्या कर रहा था? और सबसे अहम बात, जस्टिन कहाँ थी? पुलिस ने इस केस के बारे में आवाम को आगाह करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। उन्होंने मार्क की तस्वीर, उसकी निसान गाड़ी की लाइसेंस प्लेट पब्लिक के लिए आम की ताकि मार्क को पकड़ने में मदद हो। ये हरबा कामयाब साबित हुआ क्योंकि 20 मई 2018 इतवार की रात तकरीबन 7 बजे एक खातून जिसने कुछ ही लम्हे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस टीवी पर देखी थी, उसे मार्क हेनेसी गाड़ी में नजर आया।
وہ عورت کالی نسان کا چیری ووڈ بزنس پارک تک پیچھا کرتی ہے اور جب نسان رک جاتی ہے وہ پولیس کو اطلاع دیتی ہے۔ پولیس افسران وہاں فوراً پہنچ جاتے ہیں اور مارک کی گاڑی کو گھیر لیتے ہیں، اسے ہتھیار ڈالنے اور گاڑی سے باہر نکلنے کو کہتے ہیں۔ مارک پولیس افسران کو سٹینلی یوٹیلیٹی چاقو دکھا کر دھمکاتا ہے، ایک راہ گزر پر لپکنے کی کوشش کرتا ہے، ایک ڈیٹیکٹیو اس پر گولی چلا دیتا ہے، ایک گولی مارک کے کندھے پر اور ایک سر میں جا لگتی ہے۔ جب ڈیٹیکٹیوز گاڑی کے قریب جاتے ہیں انہیں مارک شدید زخمی حالت میں ملتا ہے، 2 گولیوں کے علاوہ اس کے جسم پر کئی چاقو کے نشانات لگے تھے۔ مارک ہینیسی نے خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی۔ گاڑی کی ڈگی کھولی گئی اس امید میں کہ شاید جسٹین مل جائے، لیکن وہ گاڑی میں موجود نہیں تھی، البتہ جیک ڈینیلز شراب کی 2 خالی بوتلیں گاڑی سے برآمد ہوئیں۔ مارک کو ایمبولنس کے ذریعے لافلنس ٹاؤن ہاسپٹل لے جایا گیا، لیکن ایمرجنسی کیئر میں ایڈمٹ ہوتے ہی اس نے دم توڑ دیا۔ مارک ہینیسی کی گاڑی سے ایک خون آلود خط ملا، زیادہ تر جملے خون کی وجہ سے مٹ چکے تھے، لیکن ڈیٹیکٹیوز سوری اور پکس کیسل الفاظ پڑھنے میں کامیاب ہوئے۔ پولیس افسران اور آئرش ڈیفنس فورسز کے ممبران اگلے کئی گھنٹوں تک کاؤنٹی ڈبلن کے ریتھ مائیکل علاقے میں پکس کیسل لین کے آس پاس ایک گولف کورس کی زمین پر تلاشی لیتے ہیں۔ 21 مئی 2018 پیر کی صبح اس جگہ سے جسٹین کا پرس جھاڑیوں میں پڑا ملتا ہے۔ دوپہر کے قریب جسٹین کی لاش مل جاتی ہے۔ 22 مئی 2018 جسٹین والڈیز کی یاد میں اینسکیری میں ویجل رکھا جاتا ہے۔ لوگوں کا ایک بڑا ہجوم شام 7 بجے سے کلاک ٹاور کے سامنے جمع ہو جاتا ہے۔ بہت سے افراد موم بتیاں اٹھائے ہوئے تھے۔ وہ چند گھنٹے خاموشی سے سائلنٹ ریفلیکشن میں جسٹین کے احترام میں وہاں کھڑے رہے۔ جسٹن کے پوسٹ مارٹم میں اس کی موت کی وجہ اسفکسیا بتائی گئی۔ اس کی گردن پر نیل اور نشانات اس بات کا ثبوت تھے کہ جسٹن کا گلا ہاتھ سے گھونٹا گیا تھا۔ جسٹن کو ریپ کیا گیا تھا اور اسے ہفتے کی شام ہی اغوا ہونے کے 1 یا 2 گھنٹے بعد قتل کر دیا گیا تھا۔ جسٹن کی بلڈ رپورٹ میں بہت تھوڑی مقدار کوکین لکھی ہوئی تھی، حالانکہ جسٹن نے تو کوکین کیا کبھی سگریٹ تک نہیں پی تھی۔ ڈیٹیکٹیوز کا کہنا تھا کہ جسٹن اور مارک ہینیسی کے درمیان کوئی تعلق نہیں تھا، وہ ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں تھے۔ ممکن تھا کہ مارک نے جسٹن کو کہیں دیکھا ہوگا، ریسٹورانٹ میں یا بس لیتے ہوئے، سڑک پر چلتے ہوئے۔ یہ ایک اتفاقی بے مقصد رینڈم اغوا اور قتل کا کیس تھا۔ تو پھر 2 چھوٹی بچیوں کے شادی شدہ باپ کو کس چیز نے ایک نوجوان لڑکی کی زندگی کو بے دردی سے ختم کرنے پر مجبور کیا تھا؟ کیا وجہ تھی؟ مارک ہینیسی کی بیوی، اس کے رشتہ دار، دوست، سب کا کہنا تھا کہ وہ ایک خاموش طبیعت کا ملنسار آدمی تھا، لیکن وہ سب نہیں جانتے تھے کہ وہ ایک دوہری زندگی گزار رہا تھا۔ اسے شراب اور کوکین کی لت پڑ گئی تھی اور اس بری عادت کی وجہ سے وہ قرضے میں کپا تھا۔ جسٹن کے قتل سے 3 ہفتے پہلے مارک نشے کی حالت میں گاڑی چلاتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔ اس کی عنقریب کورٹ میں ہیئرنگ تھی۔ ڈیٹیکٹیوز کا کہنا تھا کہ مارک کی زندگی آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی تھی۔ اس نے جذبات میں آ کر، سٹریس میں آ کر سب کچھ تباہ کرنا چاہا، اپنی پوری دنیا کو آگ لگانا چاہا۔ پولیس افسران کو مارک ہینیسی کے فون میں کئی ٹیکسٹ میسیجز ملے جن میں وہ مختلف ڈرگ ڈیلرز سے کوکین مانگ رہا تھا۔ جس رات اس نے جسٹین کو قتل کیا تھا اس نے 200 یوروز کی کوکین خریدی تھی۔ نشے میں دھت اس نے پب میں 2-3 عورتوں کو جنسی تعلق کے لیے تنگ بھی کیا، اور جب کامیاب نہیں ہوا وہ گاڑی میں نکلا کسی آسان شکار کی تلاش میں۔ اسے معصوم جسٹین والڈیز بس سے اترتے ہوئی نظر آئی۔ 30 مئی 2018 فلپینز، کلارک انٹرنیشنل ایئرپورٹ۔ ڈینیلو اور تیریزیتا والڈیز آئرلینڈ سے اپنی بیٹی کو واپس اپنے ملک لے کر آتے ہیں۔
एविएशन सिक्योरिटी अफसरान ने जस्टिन के ताबूत को एक प्राइवेट वैन में मुंतकिल किया और वो उसे खानदान के आबाई शहर अरिताओ ले गए। 2 जुलाई 2018 सेंट जोसेफ्स पैरिश चर्च में जस्टिन के जानने वाले, उसके चाहने वाले और बाकी सब गांव वाले जमा हुए। लोकल प्रेस को भी जस्टिन वाल्डेज की आखिरी रसूमात में शिरकत करने की इजाजत दी गई। चंद लोगों ने गुलाबी टी शर्ट पहनी हुई थी जिन पर जस्टिन का चेहरा छपा हुआ था। सफेद गुब्बारे आसमान में छोड़े गए। आखिर में एक बड़ा जुलूस निकला। जस्टिन के ताबूत को चांदी की गाड़ी में अरिताओ कैथोलिक सेमेट्री कब्रिस्तान लाया गया और दफनाया गया। जस्टिन के वालिदैन का कहना है कि वो इस तकलीफ दे सानहे पर कभी काबू नहीं पा सकेंगे। तेरेसीता का कहना है, जस्टिन हमारी जिंदगी थी, हमने हमेशा सिर्फ उसके बारे में सोचा था और अब वो हम में से नहीं तो हमारी दुनिया तो खत्म हो गई है। हम मुस्कुराना चाहते हैं, उसकी कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा दिल रोता है। दोस्तों, ये थी जस्टिन वाल्डेज की कहानी। हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और महफूज रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, वरना